بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 227 شروع کر رہے ہیں۔ سبق واجاز المبرد سے لے کر عند قطعہ عن الاضافت تک پڑھیں گے۔ واجاز المبرد فیہما، اور امام مبرد نے اخی اور ابی میں جائز قرار دیے ہیں اخیہ و ابیہ، اخیہ اور ابیہ کو برد لام الفعل فیہما، لام الفعل کے لٹانے کے ساتھ ان دونوں میں، وہی الواو، اور وہ واو ہیں، وجعلہا یاء، اور اس کو یا کر دینے کے ساتھ، و ادغام الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کرنے کے ساتھ، وتمسک فی ذلک بقول الشاعر، اور استدلال پکڑا ہے اس میں شاعر کے اس قول کے ساتھ، وَأَبِيَّ مَا لَكَ ذُو الْمَجَازِ بِدَارِ، کہ میرے باپ کی قسم کہ تیری لیے ذو المجاز بازار میں کوئی گھر نہیں، وَحَمَلَ الْأَخَ عَلَى الْأَبِ، اور محمول کیا ہے اخ کو اب پر، لِتَقَارُبِهِمَا لَفْظًا وَمَعْنًا، ان دونوں کی لفظی اور معنی طور پر تقارب کی وجہ سے۔ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ، پس مصنف نے اپنی شرح میں اس کا جواب دیا ہے، بِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَاسْتِعْمَالِ الْفُصَحَاءِ، بعید طور پر کہ یہ خلاف القیاس بھی ہے اور فصحاء کے استعمال کے خلاف بھی ہے، مع أنه يحتمل أن يكون المقسم به، باوجود اس کے کہ یہ اس بات کا احتمال بھی رکھتا ہے کہ مقسم بھی ہو، مقسم بھی یعنی جس کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے، ای ابی یعنی ابی، جمع ابن کہ یہ اب کی جمع ہے، فاصلہ ابینا، بس اس کا اصل ابینا ہے، سکتت النون بالاضافت، نون کو ساکت کر دیا گیا ہے اضافت کی وجہ سے، فاجتمعت یا آنے، پس جمع ہو گئی ہے اس میں دو یائیں، فادغمت الاولى فی الثانیۃ، پہلی یا کا ادغام کیا گیا ہے دوسری یا میں، فصار ابیہ، پس یہ ابیہ ہوا، وقد جاء جمعہ ہکذا فی قول الشاعر، اور اسی طرح جمع لائی گئی ہیں شاعر کے اس قول میں، فلما تبین اصواتنا بکینا وفدیننا بالابینا، ای لما سمعنا وعلمنا اصواتنا، کہ جب انہوں نے سن لیا اور ہماری آوازوں کو پہچان لیا، بکینا تو وہ رونے لگی، وقلنا لنا، اور ہمیں انہوں نے کہا، آباؤنا فداؤکم، کہ ہمارے آباء و اجداد تمہارے اوپر قربان ہوں۔ وتقول ای امرأۃ قائلۃ لامتناع اضافۃ الحم الی المذکر، اور کہنے والی عورت کہے گی ہم کی اضافت مذکر کی طرف ممتنع ہونے کی وجہ سے، ہمی و ہنی، ہمی اور ہنی کہے گی، بلا رد المحذوف عند الاضافت الی یاء المتکلم، محذوف کو لٹائے بغیر اضافت کے وقت یاء متکلم کی طرف، وانما فصلہما عن اخی و ابی، سوائے اس کے نہیں کہ مصنف نے ہمی اور ہنی کو اخی اور ابی سے الگ کر کے جدا بیان کیا ہے، لأنہ لم ينقل عن المبرد فیہما فی المشہور، کیونکہ امام مبرد سے ان دونوں کے بارے میں کوئی مشہور قول منقول نہیں ہے، ما یخالف مذہب الجمہور، جو جمہور کے مذہب کے خلاف ہو، وإن نقل عنہ بعضهم ذلك الخلاف، اگرچہ بعض نحوی حضرات نے اس خلاف کو نقل کیا ہے امام مبرد سے، فی الاسماء الاربعۃ، اسماء اربعہ میں، ویقال فی فم حال اضافته الی یاء المتکلم فیہ، اور فیہ کہا جائے گا فم میں اس حال میں کہ جب فم کی اضافت ہو یاء متکلم کی طرف، بالرد والقلب والادغام، رد قلب اور ادغام کے ساتھ، فی الاکثر ای فی اکثر موارد استعمالاتی، اس کے اکثر استعمال کی جگہوں میں، وفمی فی بعضها، اور بعض استعمال کی جگہوں میں فمی کہا جائے گا ابقاء باقی رکھتے ہوئے، للمیم المعوض، اس میم کو جو بدلے میں آیا ہے، عن الواو، واو سے، عند قطعہ عن الاضافت، واو کے قطع کے وقت اضافت سے۔ وَأَجَازَ الْمُبَرِّدُ فِيهِمَا أَخِيَّ وَأَبِيَّ، اس عبارت میں علامہ ابن حاجب نے نحویوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے اور مبرد کا قول نقل کیا ہے۔ مبرد کے نزدیک اخ اور اب میں ابیہ اور اخیہ جائز ہیں، یعنی لام کلمہ جو کہ واو ہیں
اس کو واپس لٹا کر یا سے بدل کر یا کا یام میں ادغام کیا جائے۔ وَأَجَازَ الْمُبَرِّدُ فِيهِمَا أَخِيَّ وَأَبِيَّ، اخی اور ابی میں جائز قرار دیا ہے مبرد نے اخیہ اور ابیہ کو، برد لام الفعل فیہما، یعنی فعل کے لام کلمے کو لٹانے کے ساتھ ان دونوں میں، اور وہ واو ہیں، وجعلها یاء، اور اس کو یا کر دینے کے ساتھ، وادغام الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کرنے کے ساتھ، وتمسک فی ذلک بقول الشاعر وابی ما لک ذو المجاز بدار۔ اس عبارت میں امام مبرد کی دلیل موجود ہے، علامہ جامی نے اس کی دلیل کا ذکر کیا ہے۔ امام مبرد جو ہیں وہ شاعر کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں، وَأَبِيَّ مَا لَكَ ذُو الْمَجَازِ بِدَارِ، اس میں شاعر نے واو کو واپس لٹا کر یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کیا ہے، اسی وجہ سے اس نے یا کو مشدد پڑھا ہے۔ وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ شاعر، اور استدلال پکڑا ہے شاعر کے اس قول کے ساتھ، وَأَبِيَّ مَا لَكَ ذُو الْمَجَازِ بِدَارِ۔ اس شعر کا پہلا مصرع جو ہے وہ یہ ہے، قدر احلک ذا المجاز وقد ارا وابی ما لک ذو المجاز بدار۔ قدر احلک ذا المجاز وقد ارا، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے تجھے ذو المجاز بازار میں اتارا ہے، اور میں گمان کرتا ہوں اور اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں کہ تیرے لیے ذو المجاز جو ہیں یعنی منا میں کوئی گر نہیں تھی۔ وَحَمَلَ الْأَخَ عَلَى الْأَبِ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شعر میں تو صرف ابیہ کا ذکر ہے، مبرد نے اخیہ کو کیوں ساتھ ملایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبرد نے اخ کو اب پر محمول کیا ہے، اس لیے کہ دونوں لفظاً اور معناً ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ لفظاً اس طرح کہ دونوں کے شروع میں حمزہ ہیں اور آخر میں واو محذوف ہیں، اور دونوں ثلاثی ہیں، اور معناً اس طرح کہ دونوں اسماء اضافیہ میں سے، کیونکہ اخ کا معنی ہے من لہو اخن، اب کا معنی ہے من لہو ابن، نیز دونوں میں تعدد کا معنی ہے۔ وَحَمَلَ الْأَخَ عَلَى الْأَبِ، اور اخ کو محمول کیا ہے اب پر، لِتَقَارُبِهِمَا لَفْظًا وَمَعْنًا، لفظی اور معنوی دونوں کی تقارب کی وجہ سے۔ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ، اس عبارت میں مصنف نے امام مبرد کی دلیل کا جواب دیا ہے۔ مصنف نے اپنی شرح میں اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مبرد کا یہ استدلال خلاف قیاس اور خلاف استعمال ہے۔ خلاف قیاس تو اس طرح کہ اضافت کا فائدہ جو کہ تخفیف ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، اور فصحاء کے استعمال کے خلاف اس لیے ہے کہ فصحاء کی کلام میں اضافت کے وقت واو کو واپس لٹانا اور یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا مسموع نہیں ہے، یعنی یہ نہیں سنا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ اس شعر میں جو ابیہ ہیں یہ مقسم بھی ابن کی جمع ہو، اصل میں ابینتا، جب اس کو یا متکلم کی طرف اس کی اضافت کر دی گئی تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو ابیہ ہو گیا۔ بأن ذالک خلاف القیاس و استعمال الفصحاء، بئی طور پر کہ یہ ایک تو خلاف القیاس ہیں اور دوسرا فصحاء کے استعمال کے خلاف ہیں۔ مع انہ یحتمل، باوجود اس کے کہ یہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے ان یکون المقسم به ای ابی جمع ابن، کہ مقسم به جو ابی ہیں وہ ابن کی جمع ہو، فاصلہ ابینا، پس اس کی جو اصل ہیں وہ ابینا ہو۔ سقطت النون بالاضافت فاجتمعت یا آنے، پس ساکت کر دی گئی ہے اضافت کی وجہ سے نون کو، پس جمع ہو گئی دو یا۔ فأدغمت الأولى فی الثانیۃ،
بس ادغام کر دیے گئے ہیں پہلی یا کا دوسری یا میں، فصار ابیا بس ابیا ہوا۔ وقد جاء جمعه هكذا في قول الشاعر۔ اس عبارت میں شارح کی غرض اس بات کی دلیل کو پیش کرنا ہے کہ اب کی جمع ابینا کلام عرب میں واقع ہیں، جیسے کہ شاعر کے اس قول میں ہیں فلما تبین اصواتنا بکینا وفدیننا بالابینا، کہ پس جب ہماری آوازیں ظاہر ہوئی تو رو پڑی اور کہنے لگی ہمارے آباء و اجداد تم پر قربان ہو۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس شعر کے آخر میں ابینا جمع ہے اب کی، اس سے معلوم ہوا کہ اب کی جمع ابینا آتی ہیں، اور بیل ابینا میں جو اس کے آخر میں الف ہیں یہ اشباع کے لیے ہیں۔ ای لما سمعنا وعلمنا اصواتنا، یعنی جب انہوں نے سن لیا اور ہماری آوازوں کو پہچان لیا، بقینا تو وہ رو پڑی، وقل لنا اور ہمیں انہوں نے کہا آباؤنا فداؤکم کہ ہمارے آباء و اجداد تمہارے اوپر قربان ہوں۔ وتقول ائمرة قائلة لامتناع اضافة الحم الى المذکر حمی و حنی۔ اس عبارت میں شارح اسماء ستہ مکبرہ کے دوسرے دو اسم ہم اور ہن کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ یائے متکلم کی طرف اضافت کے وقت ہم اور ہن کے اندر بھی واو محذوفہ کا رد نہیں ہوگا، یعنی وہ واو جو حذف کیا گیا ہو اس کو نہیں لٹایا جائے گا، جیسا کہ عورت کہے گی حمی، کیونکہ دیور عورت کا ہوتا ہے، ہم کا معنی ہوتا ہے دیور، تو دیور جو ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، یہ قول جو ہے وہ عورت کہے گی، ہم جو ہے مرد کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح حنی میں بھی واو محذوفہ کا رد نہیں ہوگا۔ وتقول ائمرة قائلة، اس عبارت کے ذریعے سے شارح نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیور چونکہ عورت کا ہوتا ہے لہذا حمی کا لفظ عورت ہی بول سکتی ہے، مرد یہ لفظ نہیں بول سکتا۔ تو وتقول میں جو ہی ضمیر ہے اس سے مراد امرأۃ قائلۃ ہے، لامتناع اضافت الحم الی المذکر، ہم کی اضافت کے ممتنع ہونے کی وجہ سے مذکر کی طرف۔ حمی و حنی، حمی اور حنی کہے گی، بلا رد المحذوف عند الاضافت الی یاء المتکلم، محذوف کو لٹائے بغیر اضافت کے وقت یاء متکلم کی طرف، بس صرف حمی اور حنی کہے گی اور محذوف کو نہیں لٹایا جائے گا، یعنی وہ واو جو حذف کیا گیا ہے اس کو نہیں لٹایا جائے گا۔ وَإِنَّمَا فَصَّلَهُمَا عَنْ أَخِي وَأَبِي، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح اس عبارت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مصنف نے لفظ حمی اور حنی کو اخ اور اب سے علیحدہ اس لیے بیان کیا کہ اب اور اخ میں امام مبرد کا اختلاف ظاہر کرنا تھا، اور یہاں قول مشہور کے مطابق مبرد کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے انہیں علیحدہ ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں مبرد کا اختلاف نہیں۔ وَإِنَّمَا فَصَّلَهُمَا، سوائے اس کے نہیں کہ مصنف نے ان دونوں کو یعنی حمی اور حنی کو الگ بیان کیا، عن اخی و ابی، اخی اور ابی سے، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الْمُبَرَّدِ فِيهِمَا فِي الْمَشْهُورِ، کیونکہ امام مبرد سے کوئی مشہور قول ان دونوں کے بارے میں منقول نہیں ہے، ما یخالف مذہب الجمہور، جو مخالف ہو جمہور کے مذہب کے، وَإِن نقل عنہ بعضهم ذلك الخلاف فی الاسماء الاربعۃ، اگرچہ یہ خلاف جو ہیں وہ امام مبرد سے بعض نحوی حضرات نے نقل کیا ہے اسماء اربعہ میں، اور اسماء اربعہ ہیں اخ، اب، ہم اور ہن۔ ويقال في فم حال اضافته الى یاء المتکلم فی بالرد والقلب والادغام فی الاکثر۔ اسماء ستہ مکبرہ میں سے چار اسماء اخ، اب اور ہم اور ہن کا بیان ہو گیا ہے، پانچواں اسم فم ہے، یہ اصل میں فو ہن تھا، جب اسے یاء متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اس سے فیا پڑھایا جائے گا، اکثر استعمالات میں اس سے
فیا پڑھا جائے گا۔ فیا پڑھنے کی صورت میں اس کے اندر 3 کام کریں گے تو فیا بنے گا۔ نمبر 1 رد کریں گے، اس واو کو واپس لائیں گے۔ نمبر 2 قلب، اس کو یا سے بدلیں گے۔ نمبر 3 ادغام، آخر میں یا کا یا میں ادغام کریں گے تو فم سے فیا بنے گا۔ اور بعض فمی بھی کہہ دیتے ہیں، جب فمی کہیں گے تو اس میں جو میم ہے جس کو واو کے بدلے میں لائے ہیں اس کو اضافت کے وقت باقی رکھیں گے۔ وَيُقَالُ فِي فَمِنْ حَالَ اِضَافَتِهِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ فِيَّ، اور فِيَّ کہا جائے گا فم میں اس حال میں کہ جب فم کی اضافت ہو یا متکلم کی طرف، بالرد والقلب والادغام، رد، قلب اور ادغام کے ساتھ، فی اکثر موارد استعمالاتی ہی، اس کے اکثر استعمال کی جگہوں میں، وفمی فی بعضها، اور بعض استعمال کی جگہوں میں فمی کہا جائے گا، ابقان باقی رکھتے ہوئے للمیم المعوض، اس میم کو جو بدلے میں آیا ہے عن الواو واو سے، عند قطعہ عن الاضافت، اس کی قطع عن الاضافت کے وقت۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَأَجَازَ الْمُبَرِّدُ سے لے کر عند قطعہ عن الاضافت تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔